حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کی تھی اس وقت آپ کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اسی بشارت کے ساتھ آپ کو حضرت یعقوب کی ولادت کی خوش رنگی بھی سنائی لگی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جبکہ توریت کے مطابق فرشتے کو شکست دینے کی وجہ سے آپ کو یعقوب کہا گیا تھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام صدام آرام نامی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام جناب عیسیٰ تھا، لیکن حضرت اسحاق اس بات سے واقف تھے کہ رشد و ہدایت کو اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فرزند یعقوب علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائیوں کی نسبت زیادہ حاصل تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے سے شکار کے گوشت کھانے کا اظہار کیا۔ عیسیٰ والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چل پڑے، لیکن اس اثناء میں ماں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ تو اس سے پہلے بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر لو اور اس سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب نے اپنی والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر آیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو فوراً اپنے ماموں کے پاس حرام بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بھائی کی ناراضگی کا علم تھا، لہذا آپ حرام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب ایک رات اور ایک دن یوں ہی چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر رکھ کے نیچے سو گئے۔ تبھی آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتہ اوپر چڑھتا ہے اور نیچے اترتا ہے۔ اسی دوران اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تجھے عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیرے اولاد کے لیے بھی۔ جب یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانگی اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی سے لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی جو کچھ اللہ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب نے اس پتھر پہ تیل لگایا جس پر سر رکھ کر روئے تھے تاکہ اس واپسی میں اس جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب طویل سفر کے بعد حرام میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مداری کی۔ آپ کے ماموں کا نام لابان تھا جن کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت دی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے، تو حضرت یعقوب سے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ لہذا حضرت یعقوب نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بیٹی سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حرام سے واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔
بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ کر کے اس کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب اپنے اہل و عیال اور مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی رہتے تھے۔ عیسیٰ نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے تعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ عیسیٰ نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ان کا چھوٹا بھائی یعقوب ہے۔ عیسیٰ نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت ہے کہ اس واقعے پر اللہ نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جنہوں نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لی اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے عیسیٰ کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا دیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر اسے اجازت چاہی۔ عیسیٰ نے بہت سے تحفے تحائف دے کر انہیں عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا کر رہے تھے تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر وہ واپس اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیر لگایا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جس جگہ وہ پتھر نصب تھا۔ وہ بستی کے ایک شخص سے شکین بن یمن کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران یوسف علیہ السلام کے والدہ حضرت راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زندگی وہ انتقال کر گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کی سرانی نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ حضرت یعقوب کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت پر ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ حبرون میں ہی یعقوب علیہ السلام کی سب سے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان سے جدا کر دیا۔ حضرت یوسف کی جدائی کے سبب آپ 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال تک مقیم رہے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یہ یک زبان ہو کر ایک جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرمان بردار رہیں گے۔